وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور نہ تم قتل کرو اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے. املاق میم لام قاف سے فقر اور افلاس، مفلسی، تنگ دستی. نحن نرزقهم وإياكم، ہم ان کو رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں. ان کے رازق تم نہیں ہو، ان کے رازق ہم ہیں، لہذا تم ان کو مت مارو، مت قتل کرو، انہیں جینے کا حق دو. ان قتلہم، کیونکہ ان کا قتل کانا خطئا کبیرا، ہے بہت بڑی خطا. ایک ہوتا ہے خطا اور ایک ہے خط. فرق کیا ہے؟ خطا ہوتی ہے بھول چوک سے، اور خط ایسی غلطی ہوتی ہے جو جان بوجھ کے کی جائے. وہ غلطی جس کا ارتکاب جان بوجھ کے کیا جائے وہ ہے خطأ. یہ جو یہاں لکھا ہوا ہے، یعنی اولاد کو قتل کرنا بھول چوک نہیں ہے، یہ کیا ہے دراصل؟ جانا بوجھا فیصلہ. اور اس میں قتل کی کئی صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان پیدا ہونے کے بعد ان کو مار ڈالے، اور ایک یہ ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی مار ڈالے، یا پھر یہ ہے کہ ان کی کوئی تعلیم و تربیت ہی نہ کرے، وہ اخلاقی قتل ہے. یہاں اصل میں قرآن جسمانی قتل کی بات کر رہا ہے، لیکن ایک اخلاقی قتل بھی ہے. اور وہ کیا ہے کہ اولاد کو ایسے ہی چھوڑ دے انسان، کوئی تعلیم و تربیت نہ کرے اور وہ بھٹکے اور غلط کام کرے اور پھر دنیا آخرت میں اس کی پکڑ ہو. حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا کہ دوسروں کو اللہ کے مثل قرار دینا، یعنی برابر قرار دینا، باوجود اس کے کہ اللہ ہی نے تجھے پیدا کیا ہے. میں نے عرض کیا ٹھیک ہے، یعنی میں سمجھ گیا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اس کے بعد کون سا؟ فرمایا اپنی اولاد کو خود قتل کرنا، یعنی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اس اندیشے سے کہ وہ تیرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے گی. اس ڈر سے تم ان کو مارو کہ تم ان کو کھلاؤ گے کہاں سے. میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا؟ فرمایا اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنا. متفق علیہ روایت. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شرک کے بعد اس حدیث کی روح سے کبیرہ گناہ اپنی اولاد کو قتل کرنا ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے. آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں بھی جب انسانوں نے اتنی ترقی کر لی، لیکن ابھی تک لوگ اس بات کو نہیں سوچ سکے کہ اگر وہ خود زندہ رہنا چاہتے ہیں تو دوسروں کو بھی انہیں زندگی کا حق دینا چاہیے. لہذا جان بوجھ کر بچوں کو ختم کرنے کی جتنی بھی قسمیں وہ سب ممنوع ہیں، جن میں عام طور پر آپ ابارشن کے نام سے جو کچھ سنتے ہیں، یہ چند ایک ویڈیو کلپس، تصویریں ہیں کہ جن سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بظاہر ایک بہت چھوٹا اور بہت ہی معمولی بچہ کہ جو ماں کے پیٹ میں ابھی شاید پوری طرح اس کے اعضاء نظر بھی نہ آتے ہوں، اور بہت چھوٹی سٹیج میں بھی اگر اس کو مارا جاتا ہے تو کس قدر بھیانک جرم ہے. اس موضوع پر یعنی ابارشن کے موضوع پر ایک کیسٹ ہے، ایک لیکچر ہے پورا، مجھے جینے دو، کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے. شرک کے بعد اس کو کبیرہ گناہ قرار دیا گیا، تو اس لیے خواتین کو خاص طور پر اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے، کیونکہ جذباتی ہوتی ہیں، بعض اوقات بچے تنگ کرتے ہیں یا کچھ، اور بعض اوقات یہ کہ ہم نہیں اتنا رونا دھونا برداشت کر سکتے تو کیا کرتے ہیں، اور بچے نہیں چاہیے، لہٰذا اگر کوئی غلطی سے آ بھی گیا تو اسے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دو. اگرچہ اب اس ترقی یافتہ دنیا میں اور بھی ایسے بہت سے طریقے ہیں کہ جس میں پیدا ہونے سے پہلے اور پیدا ہونے کے بعد مارا جاتا ہے کہ کسی کو اندازہ بھی نہ ہو. تو انشاءاللہ تھوڑا سے آپ کلپس دیکھیے، پھر اس پہ بات بھی ہوگی. These are dead babies in a jar that are kept after the abortion. This is a baby. After 12 weeks, the bones become too hard
So they couldn't pull it apart with a vacuum. So what they had to do is put a seaweed base at the cervix, which makes the woman dilate. And then they take a clamp, which is like the thing we hold salad with, and it has sharp teeth. And they pull apart the baby's parts. And they pull it out. And because the head is too large, they have to crush it and then take it out. That's a baby's hands. There are approximately 46 million abortions conducted each year. 20 million of them are done illegally. That's a baby in a person's hands. Those are the fingers of a person. In 54 countries, that's 60% of the world population, abortions are done legally. And in 97 countries, which is 39% of the world, abortions are done illegally. This is another method of abortion where they do something that's kind of like a cesarean. It's called a hysterotomy, and it's just like a cesarean, and instead of to take out the baby to let it live, they take it out so that they could kill it. And they cut off the umbilical cord, and then the baby struggles for life, and then it dies. Sometimes the babies still live, they survive this. And the mother either keeps the baby or they give it up for adoption. This is another method. It's from salt poisoning. What they do is they take a huge needle, they put it in the sac of the mother, the liquid, they take out some of the liquid, and they inject a concentrated salt solution, which the baby breathes in and swallows it, and it poisons the baby. And some of these children also survive this. These are some of the pictures of the baby. Show the hand. That's a regular size of a hand. This is the baby. And this is the aftermath of what happens from the salt saline. Here's another method. What they do is they literally take that same like salad clamp, they pull out the baby, most of it, then they take a needle, a scissor, because they can't take the head out. They take a scissor, they jam it into the skull, they open it wide, they put a vacuum there, they take out the brain, and the skull collapses, and then they can take out the rest of the body. Another one is it's basically done with a vacuum. But this vacuum is not a regular vacuum. It's 29 times the strength of a regular vacuum cleaner. The regular vacuum cleaner we vacuum with and we suck dust with, 29 times the strength. And that rips apart the body parts. And it comes in a clear tube, so you see like an arm going and a leg, and they literally have to put it on and they clamp it off. And at the top of the vacuum is a knife. So they cut off the part and it sucks up the part. This is a chemical drug which makes a woman dilate, and she has really violent contractions. And whoever has had children, they know how the contractions are. These are violent ones. And it makes a child die because they're so violent. And that's chemical. And these you get it from drug companies. Drug companies make these. These are women trying to fight for their right to have abortions. Everybody knows that there's huge rallies of this pro-life, that they want life, and people who are pro-abortion, who want abortion illegal in all states. And here's just a sentence that says, big enough to live but too small to speak for their own rights to live. असल चीज ये कि तरीका कोई भी हो, लेकिन किस कदर जालिमाना और वहशियाना है कि 2 उंगलियों के बीच में जो बच्चा था, देखने में तो वो एक लोथड़ा सा लग रहा था, लेकिन उसके सारे आज़ा हैं, और जब उसको काट काट के निकालते हैं, यानी ये ऐसे नहीं जैसे टुकड़े टुकड़े करके किसी को मारना, चाहे साइज छोटा है या बड़ा है, उसे ह्यूमन बीइंग, वो इंसान है, उसका कत्ल है। कोई भी सेंसिबल इंसान अपने जिंदा बच्चे को इस तरह नहीं मारता हुआ देख सकता। और फिर ये कि ये तो दुनिया का जुल्म है,
آخرت میں آپ دیکھیے کہ شرک کے بعد اسے سب سے بڑا گناہ کہا گیا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اور پھر اس وجہ سے مارنا کہ کہاں سے کھلائیں گے ان کو، گویا رازق ہم خود ہیں، اسی لیے تو شرک کے برابر ہے وہ. ہم تھوڑی کسی کو کھلاتے ہیں، ہر ایک کا رزق اللہ نے رکھا ہے اس زمین میں. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. ان کا قتل بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑا گناہ ہے،